بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے ایک عظیم نظریے، ایک عظیم نام، ایک عظیم سوچ کے ساتھ ایک عظیم مہینے میں ایک عظیم دن کے اوپر معرض وجود میں آئی ہوئی ریاست کا جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی بہت، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسی ریاست کے لیے ہمارے بزرگوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور ظاہری بات ہے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ایسی کوئی بھی مثال نہیں ہے کہ کسی نے قربانی نہیں دی ہو اور اس نے اپنا مقصد حاصل کی ہو۔ یعنی کسی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ضروری ہوتی ہے۔ آج اگر دین ابراہیمی زندہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بہت سارے قربانیاں دی ہے، بہت سارے امتحانوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ننھے منھے بچے کے گردن پہ چھری چلانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی بی بی ہاجرہ کو اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ فلسطین سے لے جا کے مکہ کے سنسان علاقے میں چھوڑنا پڑا۔ آج اگر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ آج اگر پاکستان ہے تو اسی کے لیے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کی قربانیاں جو پاکستان بننے کے بعد شروع میں جب ہندوستان سے وہ پاکستان کی طرف نکلتے تھے تو وہاں سے جب نکلتے تھے تو لاکھوں میں ہوتے تھے، اور یہاں جب پہنچ جاتے تھے تو یا آدھا ہوتے تھے یا ہزاروں میں ہوتے تھے یا سینکڑوں میں ہوتے تھے۔ یعنی ان میں سے کچھ آدھا یا ہزار یا بہت سارے وہ مار دیے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ان قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آزادی پر بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک قوم بننے پر زور دیا جائے تاکہ ہم ایک قوم بن کر رہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جب معاشرے بنے ہیں اور قومیں بنی ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، عروج اور زوال۔ الحمدللہ ہم تو عروج میں ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی تاریخ، کسی بھی قوم کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک قوم تب برباد ہوتی ہے جب وہ اپنا رسم رواج، رولز ریگولیشن اور اپنے روایات وہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایک قوم برباد نہیں ہوتی جب وہ اپنی رسم رواج اور روایات پر قائم رہتی ہے، رولز ریگولیشن پر قائم رہتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ کسی ایسے قوم نے شکست کھائی ہو جو اپنے روایات، رسم رواج اور رول ریگولیشن پر قائم ہو۔ ہلاکو خان کا کیا مجال کہ وہ 508 سال قائم رہنے والے عباسی خلیفت کو برباد کرتا، لیکن وہ لوگ تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تفرقوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علماء ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مناظرے کرنے لگ گئے تھے، کوئی کہتا تھا کہ وہ حلال ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ حرام ہے۔ یا لارڈ مکالی کا کیا مجال کہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دیتا، لیکن نواب صاحب تو رات کو شراب کے محفلیں انجوائے کرتا تھا اور دن کو وہ سوتا رہتا تھا، اور لارڈ مکالے وہ دن چڑھنے سے پہلے کم بخت گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا تھا اور رات دیر تک وہ گھوڑے کی پشت پر ہوتا تھا۔ تو پھر میدان تو ان کا ہوتا ہے جو میدان میں موجود ہوتا ہے، شکست تو پھر نواب صاحب کا مقدر تھا، میر جعفر تو ویسے ایک بہانہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو قوم تب تک شکست نہیں کھاتی، تب تک برباد نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے رسم رواج، اپنے روایات، اپنے رولز ریگولیشن پر قائم رہتی ہے۔ تو میرے آپ سب سے گزارش ہے، تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کو بچائے اور اپنے رسم رواج پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ زوال کی طرف نہیں جائے گا۔ اور آخر میں ایک بار پھر میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔